تو قرآن پڑھنے کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ سب سے پہلا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے انسان کو، اور جب اللہ کی پہچان ہو گئی تو اب اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی اس کے لیے کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ دیکھیں دکان سے مال مل رہا ہے نا، تو دکان پہ جانا کیا ہے؟ آسان ہے، وہاں سے اپنے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر سردی گرمی دھوپ بارش میں اٹھ کر جانا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ بے شک جتنی مرضی بارش ہو رہی ہو تیز، وہاں پر کوئی بھی کسی مولوی صاحب کو فون نہیں کرے گا کہ میں نے دکان پہ جانا ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تو مولوی صاحب مسئلہ بتائیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہے اور بارش اس وقت بہت تیزی سے ہو رہی ہے، تو اس وقت بے شک گھر مسجد سے 3 گھر دور ہے، یا ایک گلی دور ہے، یا 2 گلی دور ہے، اس وقت مولوی صاحب کو فون کریں گے کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو بتائیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ہمیں نماز گھر میں پڑھ لینی چاہیے یا مسجد میں جانا چاہیے؟ کیونکہ یہاں سے جان چھڑانا ہے نا، اور وہاں پر جان کھپانا ہے۔ دکان پر بیٹھ کر جان کو لگانا بھی ہے، کھپانا بھی ہے، اور اس 4 دیواری سے کوشش یہ کرنی ہے کہ جان چھوٹ جائے۔ تو اب جان چھڑوانے کے لیے استعمال کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ شریعت کا۔ جہاں جہاں پر جان چھوٹتی ہو وہاں پر شریعت کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جہاں سے کہیں کوئی راستہ نکلنے کی امید ہو وہاں پر لوگ کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ شریعت کی طرف، کہ بتائیں مولانا صاحب اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے، بتائیں اس کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اور جہاں پر دنیاوی اسباب اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر مال ہاتھ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پتہ ہے کہ یہاں پر نہیں بیٹھوں گا تو آج غلے کے اندر پیسے نہیں آئیں گے، اگر میں یہ کام نہیں کروں گا آج تو میری جیب خالی ہی رہے گی، میری جیب میں پیسے نہیں آئیں گے، وہاں پر سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو بارش ہو ہوا ہو طوفان ہو آندھی ہو زلزلہ ہو سیلاب ہو جو مرضی ہو، وہاں پر پہنچیں گے، مسئلہ پوچھیں گے نہیں، وہاں پر شریعت یاد نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہاں پر اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، وہاں پر دل کے اندر جس کام کی عظمت ہے نا وہ کام وہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ اور جہاں جس مقام کی، جس جگہ کی یا جس ذات کی عظمت اور مقام دل کے اندر نہیں ہے اس طرح جس طرح سے ہونا چاہیے، تو وہاں پر ہم مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، وہاں پر ہم کوئی نکلنے کا راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی اہمیت کتنی ہے، اللہ کا کتنا مقام ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے، یہ سارا اللہ کا غیر ہے نا، دکان بھی اللہ کی غیر ہے، مکان بھی اللہ کا غیر ہے، پیسہ جائیداد کاروبار تجارت دنیاوی پیشے یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا غیر ہے۔ تو اللہ کے غیر کے ساتھ ہمارا دل کتنا لگا ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا دل کتنا لگا ہوا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟